اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکمیل ایمان کا ایک ذریعہ بھی شادی ہے، بلکہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے بھی نکاح کرنا جلدی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نکاح آدھا دین ہے، یاد رکھیے نکاح آدھا دین ہے، کہا سیدھے سے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر فرمایا آدمی باقی آدھے کی خیر کرے، نکاح چونکہ آدھا دین ہے، باقی آدھے کی پھر وہ جو خیر کرے، جب نکاح کر لیتا ہے تو ہاف کمپلیٹ ہوتا ہے، باقی ہاف کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آدھا دین ہے، تو نکاح جلدی اس لیے بھی ہو کہ آدھا دین انسان کا مکمل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو اپنے آدھے کی فکر کرنی چاہیے، تو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کہا؟ آدھا دین۔ اللہ کے نبی بولے نکاح کر لیے تو آدھا دین مکمل کر لیے۔ نکاح نصف دین ہے، حدیث کتاب حاکم کی 161/2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ اور حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی سند کی تحقیق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو ابھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات سے سنا ہے کہ جو نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، میرج کر لیتا ہے، عورت ہو یا مرد، اس نکاح کرنے کی وجہ سے، اس کے شادی کرنے کی وجہ سے اس کا آدھا دین، آدھا ایمان جو ہے پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حدیث سند کے اعتبار سے اصول حدیث کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ہم اس کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں بتائیں گے کہ نکاح اور شادی کرنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ حدیث مختلف کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور اس کے کثیر زیادہ تر شواہد موجود ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان مولوی حضرات کے باتوں میں کتنی سچائی ہے، اصول حدیث کے میزان پر اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین یعنی آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، یعنی پورا کر لیتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ یہ حدیث جو ہے
सुएबुल ईमान इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 7 और सफा नंबर 340 341 तक देख सकते हैं, और हदीस नंबर है 5100 पर। इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 162 के अंदर हदीस नंबर देख सकते हैं 2681 पर, उर्दू और अरबी दोनों के अंदर। इसी तरह से उर्दू वाले तर्जमे के अंदर देख सकते हैं अल मिशकात जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 284 और हदीस नंबर 3096 पर, और अल मतालिबुल आलिया के अंदर हदीस नंबर 1678 पर देख सकते हैं, और इसी तरह से मुसनद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 4236 और सहीहुल जामे सगीर के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की उसमें आप देख सकते हैं सफा नंबर 136 पर और हदीस नंबर 430 पर, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिलतुल हदीस सहीहा के अंदर देख सकते हैं हदीस नंबर 625 है और 1494 है। और इस हदीस के बहुत सारे शवाहिद हैं, जैसा कि जामेउल ज़ईफ़ जामे सगीर के अंदर आप देख सकते हैं हदीस नंबर 5599 है। इसी तरह से तबरानी अल औसत के अंदर हदीस नंबर 7862 है, और अल-दुर्र मुंतसिरा के अंदर आप देख सकते हैं सफा नंबर 129 पर। इसी तरह से अल काफी साफी फी तखरीज अहादीस अल कसाफी के अंदर देख सकते हैं सफा नंबर 201 पर। इसी तरह से अल इलल मुतनाहिया के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 612 पर देख सकते हैं, और रिसालतुल लतीफा के अंदर सफा नंबर 50 और फतावा नूर अला दरबुल इब्न बाज के अंदर जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 43 में देख सकते हैं, और मुख्तसरुल मकासिद के अंदर सफा नंबर 1009 पर देख सकते हैं। अल इफ्साह अन अहादीसी निकाह के अंदर सफा नंबर 49 पर देख सकते हैं। अल कामिल फी जोफा जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 494 में देख सकते हैं। अल तलखिस के अंदर आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 1120, और इसी तरह से इसको ज़ईफ़ कहने वाले जो ये शवाहिद हैं और जो हदीस है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। इसी तरह से इमाम इब्नुल क़य्युम जौज़ी ने ज़ईफ़ करार दिया है, ला यसह यानी ये सही नहीं है। इसी तरह से मोहम्मद इब्न अब्दुल हादी ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया है। इसी तरह से शेख इब्न बाज ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया है कि ये मशहूर है, ला यसह, लेकिन ये सही नहीं है। इसी तरह से इमाम ज़रक़ानी जो हैं इन्होंने भी ज़ईफ़ करार दिया है, और इसी तरह से इमाम अल हैसमी जो हैं इन्होंने भी ज़ईफ़ करार दिया है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसकी सनद को ज़ईफ़ करार दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस सहीहा के अंदर हदीस नंबर 625 1494 में, और इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने और हाफिज ज़हबी ने इसको सही क्यों कहा है, क्या उनका यह सही कहना उसूल हदीस के मीज़ान पर सही है या सही नहीं। तो देखिए, हाफिज ज़हबी ने अत-तलखिसुल के अंदर इसको सही कहा है, लेकिन उनका यह सही कहना जमहूर मुहद्दिसीन के उसूल के मीज़ान पर सही नहीं है, क्योंकि मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 162 में हदीस नंबर 2681 की सनद के अंदर रावी अहमद बिन ईसा बिन जैद अल खुमै को इमाम दारकुतनी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा लैस बि कवि, ये कवि नहीं है, यानी हदीस के मामले में ये कमजोर है। और अबू ज़ुरा रावी मोहम्मद बिन ताहिर, इसी तरह से मुस्लिमा इब्नुल कासिम ने इसको कज़्ज़ाब करार दिया है, झूठा करार दिया है, हदीस का गढ़ने वाला करार दिया है।
इसी तरह से अल-जोफा वल मुतरकीन इब्न अल-जौजी की किताब है, उसके अंदर देख सकते हैं जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 83 में और नंबर है 230। और तहजीब अत-तहजीब के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 66 और 75 में देख सकते हैं। किताबुल जोफा वल मजरूहीन के अंदर आप देख सकते हैं किताब अल मजरूहीन के अंदर इमाम इब्न हिब्बान की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 146 में। इसी तरह से अल कामिल फिल जोफा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 191 के अंदर नंबर है 31। इसी तरह से इसकी सनद के अंदर दूसरा रावी अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम, ये तबे ताबईन है, ताबईन नहीं है बल्कि तबे ताबईन, ताबई के बाद जो आते हैं, तो ये तबे ताबईन में से हैं और इनकी वफात 181 हिजरी में हुई है। देखिए अल कासिफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 146 पर। इसी तरह से इनको यहिया बिन मुइन रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम निसई रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने और अबू दाऊद और इमाम बहकी यानी जमहूर मुहद्दिसीन ने इनको ज़ईफ करार दिया है। इसी तरह से इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उसने अपने बाप से मौजू मनगढ़ंत हदीसें रवायत की हैं। हवाले के लिए देख सकते हैं अल मदखल इला सही सफा नंबर 154 पर। इसी तरह से किताबुल जोफा लिल बुखारी की सफा नंबर 65 में देख सकते हैं। तारीख यहिया बिन मुइन के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 116 में देख सकते हैं और सवालात इब्नुल जुनैद के अंदर सफा नंबर 97 में देख सकते हैं। किताब अल अहवालुल रिजाल के अंदर सफा नंबर 131 वगैरह में देख सकते हैं। इसी तरह से इस रवायत को अमरो इब्नु अबी सलमा ने जुहैर इब्नु मोहम्मद से जो हदीस रवायत की है वह मुनकर और बातिल है, जैसा कि इमाम निसई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही है। आप देख सकते हैं तहजीब अत-तहजीब जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 206 में और जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 344 में। और इसी तरह से यह हदीस मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 161 हदीस नंबर 2681 में और मुजम्मल तबरानी फिल औसत के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 161 में रवायत बयान करने वाला इस हदीस को रावी अमरो इब्नु अबी सलमा है। इन्होंने जुहैर बिन मोहम्मद से ही बयान किया है, लिहाजा इमाम हाकिम की और इमाम तबरानी की ये दोनों सनद की जो रवायत है ये ज़ईफ मौदू मनगढ़ंत है। जुहैर बिन मोहम्मद हालांकि शिका हैं लेकिन अहले शाम में से हैं और अहले शाम वाले रवायत करें तो वो रवायत ज़ईफ होती है। अमरो बिन सलमा से, जबकि अमरो बिन सलमा जो है ये शामी हैं और इनसे रवायत की बिना पर ये सनद जो है ज़ईफ है। इसी तरह से इसके बाद ये तो मुस्तदरक अल हाकिम और इसी तरह से तबरानी औसत की जो रवायत है ये तो ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत साबित हो चुकी उसूल हदीस के मीज़ान पर। लेकिन दूसरी सनद, इसके बाद जो है दूसरी सनद शुएबुल ईमान लिल बहकी के अंदर जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 340 341 हदीस नंबर 5100 पर है 5100 पर और तबरानी फिल औसत के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 162 में हदीस नंबर 9039 वगैरह पर है दूसरी सनद से। इसकी सनद भी ज़ईफ है। इल्लत यह है, खामी यह है इसकी सनद में कि इसकी सनद के अंदर रावी यजीद अर-रक्कासी जो है इसको इमाम यहिया बिन मुइन रहमतुल्लाह अलैह, अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारकुतनी, इमाम निसई, इमाम तिरमिजी वगैरह ने यानी जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ हदीस करार दिया है कि ये हदीस के मामले में ज़ईफ है। देखिए मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 418, तारीखुल कबीर लिल बुखारी की जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 320 पर। इसी तरह से किताब मजरूहीन के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 98 में देख सकते हैं। अल जोफा वल मतरूकीन इमाम निसई की, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से अल जोफा वल मतरूकीन इमाम इब्न अल-जौजी की, उसके अंदर भी देख सकते हैं और अल जरह तादील जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 251 में देख सकते हैं।
الکامل فی الجوفا کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 131 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 67 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اس میں دوسرا ایک راوی الحسن ابن الخلیل ابن مرہ ہے. الحسن ابن الخلیل ابن مرہ کو امام بخاری، امام یحییٰ بن معین، امام نسائی، امام ابو حاتم رازی یعنی جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے. اور امام ابو زرع رازی نے کہا شیخ صالح اور امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث کہا ہے اور کہا اس کی حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام ابو ولید طیالسی نے کہا یہ گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا. حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ الکبیر للبخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 پر. اسی طرح سے کتاب جوفا والمتروکین کے اندر صفحہ نمبر 289 میں دیکھ سکتے ہیں. کتاب المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 اور تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 اور 102 میں دیکھ سکتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، پتہ چلا کہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے، میرج کرنے سے کیا ہوتا ہے فائدہ کہ اس کا آدھا دین آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یہ اپنی پوری سند کے ساتھ، اپنی پوری شواہد کے ساتھ یہ سند اصول حدیث کے میزان پر ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. لہذا اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بات سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں. اور مولوی حضرات کو بھی چاہیے کہ اصول حدیث کے میزان پر ایسی روایتوں کو چیک کریں. حدیث پر نہ جائیں بلکہ سند کو چیک کریں، متن کو چیک کریں، اس کے ایک ایک راویوں کو چیک کریں. اصول حدیث کے میزان پر صحیح ہے اس کو بیان کریں، صحیح نہیں ہے تو اس کو بیان کرنا ہے تو علت کے ساتھ بیان کریں، اس کی وضاحت کر لیں. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جان بوجھ کر کے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مولوی حضرات جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تحقیق نہ کرنے کی بنا پر یہ مولوی حضرات اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کیا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت ترک کے بنا پر، زیادہ تعداد میں یہ حدیث آنے کی بنا پر انہوں نے حسن کا حکم لگایا ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر، اور اسی طرح سے صحیح الجامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 430 وغیرہ میں. کثرت ترک کے بنا پر انہوں نے حسن کا حکم لگایا ہے، جبکہ کثرت ترک زیادہ کثرت سے حدیث آئی ہوئی ہو تو اگر اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں تو پھر اس میں تقویت نہیں مل سکتی، اس کو قوت نہیں مل سکتی، اس کو طاقت نہیں مل سکتی، بلکہ تمام کی تمام وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اس کو ملایا جائے تو اس کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس میں تقویت نہیں بڑھتی ہے. لہذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو حسن کہنا اصول حدیث کے میزان پر جمہور محدثین کے ہاں یہ درست نہیں ہے. اس حساب سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کمزور ہے، لہذا ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے کر دیا ہے، پوری علت ظاہر کر دی ہم نے کہ ان تمام علتوں کی بنا پر اس کی تمام سند شواہد یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. لہذا اس حدیث کو نہیں بیان کرنی چاہیے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ دیکھیے حدیث کے روح سے اور اسی طرح سے قرآن کے روح سے یہ ہے کہ ہر مسلمان عورت ہو یا مرد جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اگر شادی کرنے کے، نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں
وہ اپنے اندر طاقت قوت رکھتے ہیں شادی کرنے کے، نکاح کرنے کے، تو ان کو ضرور بضرور نکاح کرنی چاہیے، نکاح کو ناپسند نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، وہ نکاح کرے، وہ میرج کرے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5066 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1400 ہے اور 3398 پر ہے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کرنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور اس کے فائدے بھی ہیں، وہ زناکاری سے، برائی سے، گناہ سے بچ جائے گا آدمی، اور وہ عورت بھی بچ جائے گی۔ تو نکاح کرنی چاہیے اگر طاقت قوت ہر طرح سے ہے تو، اور گناہ کے طرف، زناکاری کے طرف نہیں جانی چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہے نکاح کرنے کا کہ آدمی عورت جو ہے زنا جیسے خطرناک جرائم اور گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اس نکاح کو، اس شادی کو ناپسند کرتے ہیں، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے سوال کیے تھے، 3 لوگ تھے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو بڑے گناہ میں لطفت ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، لہذا اس میں سے ایک شخص نے یہ بات طے کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ عبادت میں لگا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تینوں کی باتوں کو سنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری اس سنت سے، جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا، ناپسند کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5063 پر، تو یہ لمبی حدیث ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کرنے کی طاقت ہے، نکاح کرنی چاہیے، اور نکاح کو ناپسند نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔